یہ کہانی ہے سائنس کی، جاسوسی کی اور ایک ایسی خطرناک دوڑ کی جس نے ہماری دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ کہانی ہے کہ کیسے 10 ممالک نے کبھی ایک دوسرے کی مدد سے تو کبھی چوری اور دھوکے سے تاریخ کا سب سے مہلک ہتھیار حاصل کیا، ایٹم بم۔ تو آئیے نیوکلیئر کلب کی اس کہانی کو جانتے ہیں۔ تو بات شروع ہوتی ہے 1938 میں جرمنی کے ایک لیب سے۔ وہاں سائنسدانوں نے ایٹم کو توڑنے کا راز جان لیا، یعنی نیوکلیئر فیژن۔ انہیں فوراً اندازہ ہو گیا کہ اس سے ایک ایسا چین ری ایکشن شروع ہو سکتا ہے جو ناقابل تصور توانائی پیدا کرے گا۔ لیکن یہ صرف کوئی سائنسی کامیابی نہیں تھی، نہیں، یہ ایک ایسی بندوق کا پہلا فائر تھا جس نے پوری دنیا میں ہتھیاروں کی ایک نا ختم ہونے والی دوڑ شروع کر دی۔ اچھا، اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 4 حصوں میں دیکھیں گے۔ پہلے سپر پاورز کی خفیہ دوڑ، پھر دیکھیں گے کہ یہ کلب کیسے بڑا ہوا، پھر علاقائی دشمنیاں کیسے شروع ہوئیں، اور آخر میں آج کی نیوکلیئر دنیا کیسی دکھتی ہے۔ تو آئیے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ اور پھر صرف 1 سال بعد البرٹ آئنسٹائن نے امریکی صدر کو ایک تاریخی خط لکھا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ نازی جرمنی اس نئی سائنس کو ایک تباہ کن ہتھیار میں بدلنے کے بہت قریب ہے۔ اس ایک خط نے تاریخ کے سب سے بڑے اور خفیہ ترین سائنسی منصوبے کو جنم دیا، جس کا نام تھا دی مین ہیٹن پروجیکٹ۔ یہ کوئی چھوٹا منصوبہ نہیں تھا۔ امریکہ نے اس پر اپنی جی ڈی پی کا تقریباً 1% خرچ کر دیا۔ برطانیہ اور کینیڈا کے بہترین دماغ بھی اس میں شامل تھے۔ جب تک جرمنی نے ہتھیار ڈالے، وہ بم بنانے کے قریب بھی نہیں پہنچ پائے تھے۔ لیکن جولائی 1945 میں نیو میکسیکو کے صحرا میں ٹرینٹی ٹیسٹ نے رات کو دن میں بدل دیا۔ امریکہ دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت بن چکا تھا، اور پھر جاپان پر حملے کے صرف 4 سال بعد سوویت یونین نے اپنا کامیاب تجربہ کیا، اور دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہونے کا امریکی اعزاز ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ پوٹسڈم کانفرنس میں صدر ٹرومن نے بڑے فخر سے اسٹالن کو بتایا کہ ہمارے پاس ایک نیا غیر معمولی طاقتور ہتھیار ہے۔ اسٹالن نے صرف سر ہلایا، جیسے کوئی بڑی بات ہی نہ ہو۔ ٹرومن حیران رہ گئے کہ اسے کوئی دلچسپی کیوں نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اسٹالن کو سب کچھ پہلے سے معلوم تھا، کیونکہ ان کے جاسوس مین ہیٹن پروجیکٹ کی ہر تفصیل ماسکو بھیج رہے تھے۔ اسٹالن کا سکون صرف ایک دکھاوا تھا۔ اصل میں اسی لمحے سرد جنگ کی ایٹمی دوڑ باقاعدہ طور پر شروع ہو چکی تھی۔ جیسے ہی جاپان پر بمباری کا دھواں چھٹا، سرد جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اب یہ دوڑ صرف 2 سپر پاورز کے درمیان نہیں رہنے والی تھی۔ پرانی سلطنتیں اور ایک نیا ابھرتا ہوا کمیونسٹ ملک بھی اس خصوصی کلب میں داخل ہونے کے لیے بے چین تھے۔ ہر ملک کی اپنی ایک وجہ تھی۔ برطانیہ کو لگا کہ امریکہ نے انہیں دھوکہ دیا ہے، جس نے جنگ کے بعد ایٹمی راز بانٹنے سے صاف انکار کر دیا، تو عالمی طاقت بنے رہنے کے لیے انہیں اپنا بم خود بنانا پڑا۔ فرانس کو سویز بحران میں بڑی ذلت کا سامنا کرنا پڑا، اور اس نے قسم کھائی کہ وہ دوبارہ کبھی کسی پر انحصار نہیں کرے گا۔ اور چین، جب سوویت یونین سے اس کا جھگڑا ہوا تو اسے احساس ہوا کہ اصل طاقت صرف اپنے ہتھیاروں سے آتی ہے۔ لیکن اب کھیل ایک نئے اور زیادہ خوفناک مرحلے میں داخل ہو رہا تھا۔ پہلے بم فشن بم تھے، جو ایٹم کو توڑ کر توانائی پیدا کرتے تھے۔ اب سائنسدان فیوژن پر کام کر رہے تھے، یعنی ایٹموں کو جوڑ کر۔ یہ سورج کی طاقت کو زمین پر لانے جیسا تھا، اور اس سے بننے والا ہتھیار تھا ہائیڈروجن بم۔ اس سلائیڈ پر موجود یہ نمبر سب کچھ بتا دیتا ہے۔ 1000 گنا زیادہ تباہی۔ پہلے ایٹم بم کے خالق اوپن ہائمر نے خود حکومت سے التجا کی کہ وہ یہ نسل کشی کا ہتھیار نہ بنائیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ یہ انسانیت کی تباہی کا راستہ ہے، لیکن ان کی ایک نہیں سنی گئی، اور 1952 میں امریکہ نے پہلے ہائیڈروجن بم کا دھماکہ کر دیا۔ جب ہتھیار اتنے طاقتور ہو جائیں تو علاقائی تنازعات کی شدت آسمان کو چھونے لگتی ہے۔ اب کہانی عالمی سپر پاور سیاست سے نکل کر شدید علاقائی دشمنیوں کی طرف مڑتی ہے، جہاں بم حاصل کرنا وقار کی بات نہیں بلکہ بقا کی ضمانت بن گیا۔ اور اب کلب میں انٹری ہوتی ہے سب سے پر اسرار ممبر کی، اسرائیل کی۔ 1950 کی دہائی میں فرانس کی مدد سے انہوں نے صحرا میں ایک خفیہ ری ایکٹر بنایا۔ جب امریکی جاسوس طیاروں نے اسے دیکھ لیا تو صدر کینیڈی نے معائنے کا مطالبہ کیا۔ جواب میں اسرائیلیوں نے ایک شاندار دھوکہ دہی کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے جعلی دیواریں کھڑی کیں اور خفیہ لفٹوں کو چھپا دیا تاکہ امریکی انسپیکٹرز کو یقین دلایا جا سکے کہ یہاں کچھ نہیں ہو رہا۔ دنیا کو اسرائیل کے اس راز کا پتہ 1986 میں ایک شخص کی وجہ سے چلا، مورڈیکائی وانونو۔ وہ اس خفیہ مرکز میں ایک ٹیکنیشین تھا۔
اس نے ہمت کر کے اندر سے تصاویر لی اور انہیں ایک برطانوی اخبار کو دے دی۔ اس سچ کی اسے بہت بھاری قیمت چکانی پڑی۔ اسرائیلی ایجنٹوں نے اسے دھوکے سے اغوا کیا اور اسے 18 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ جنوبی ایشیا میں ایک خطرناک ڈومینو اثر شروع ہوا۔ چین کے بم نے بھارت کو اکسایا۔ 1974 میں بھارت نے مسکراتا بدھا کے کوڈ نام سے اپنا پہلا پرامن ایٹمی دھماکہ کیا۔ اس ایک دھماکے نے پاکستان میں خطرے کی گھنٹیاں بجا دیں۔ جواب میں پاکستان نے اپنا پروگرام شروع کیا، جس کی قیادت عبد القدیر خان نے کی۔ خان نے ہالینڈ سے سینٹریفیوج کے جدید ڈیزائن چوری کیے۔ یہ وہ مشینیں ہیں جو یورینیم کو بم کے قابل بنانے کے لیے انتہائی تیز رفتاری سے گھومتی ہیں، اور اس ایک چوری نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو ایک دہی آگے پہنچا دیا۔ تو اب ہم آتے ہیں آج کے دور میں، جہاں ہم کچھ غیر معمولی ممالک، موجودہ عالمی منظرنامے اور اس سرد منطق کو دیکھیں گے جس نے ایک بہت ہی نازک امن کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ اب ہم تاریخ کی سب سے عجیب ایٹمی کہانی پر آتے ہیں، جنوبی افریقہ کی۔ 1970 کی دہائی میں نسل پرستی کی وجہ سے دنیا سے الگ تھلگ اور دشمن ریاستوں سے گھرے ہوئے حکومت نے فیصلہ کیا کہ انہیں بقا کے لیے حتمی ہتھیار کی ضرورت ہے۔ ان کے پاس یورینیم کے بڑے ذخائر تھے اور 1980 کی دہائی تک انہوں نے 6 ایٹم بم تیار کر لیے تھے۔ لیکن پھر کہانی نے ایک ایسا موڑ لیا جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ جب نسل پرستی کا خاتمہ یقینی ہو گیا تو سفید فام حکومت اس خیال سے خوفزدہ ہو گئی کہ یہ بم نیلسن منڈیلا کی نئی حکومت کے ہاتھ لگ جائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو تاریخ میں کسی اور نے نہیں اٹھایا۔ انہوں نے رضاکارانہ طور پر اپنا پورا ایٹمی پروگرام تباہ کر دیا۔ بم، ڈیزائن، سب کچھ ختم کر دیا۔ اس کلب کا 10واں اور آخری رکن، شمالی کوریا، صرف ایک چیز چاہتا ہے، اپنی حکومت کی بقا۔ کم خاندان کا پختہ یقین ہے کہ ایٹمی ہتھیار ہی وہ واحد چیزیں ہیں جو انہیں امریکی حملے سے بچا سکتی ہیں۔ 2006 کے ایک ناکام تجربے سے لے کر آج وہ ہائیڈروجن بم اور ICBMs یعنی پوری دنیا تک مار کرنے والے میزائل رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہانی صرف ان 10 ممالک کی نہیں ہے۔ آج بھی 5 یورپی ممالک میں امریکی ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ کئی ممالک جیسے برازیل اور سویڈن بم بنانے کے بہت قریب آ کر پیچھے ہٹ گئے، اور پھر جاپان جیسے دہلیز پر کھڑے ممالک ہیں جن کے پاس ٹیکنالوجی اور مواد دونوں موجود ہیں، اور وہ اگر چاہیں تو سیاسی فیصلے کے چند مہینوں بعد ہی بم بنا سکتے ہیں۔ لیکن ان تمام زمینی ہتھیاروں کے باوجود ایٹمی توازن کی اصل چابی سمندر کی گہرائیوں میں چھپی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں حقیقی طاقت موجود ہے، ایٹمی میزائلوں سے لیس خاموش آبدوزیں۔ یہ آبدوزیں مہینوں تک سمندر میں غائب رہ سکتی ہیں اور انہیں ڈھونڈنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ملک پر پہلا حملہ کر کے اسے تباہ بھی کر دیا جائے تو اس کی آبدوزیں سمندر سے جوابی حملہ کر کے حملہ آور کو بھی تباہ کر دیں گی۔ اسی کو کہتے ہیں باہمی یقینی تباہی یا میڈ۔ یہ ایک خوفناک منطق ہے جس نے عجیب طور پر پچھلے 80 سال سے بڑی طاقتوں کے درمیان جنگ کو روکے رکھا ہے۔ جو سفر جرمنی کی ایک لیب میں شروع ہوا تھا وہ اب پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ بم بنانے کی سائنس اب کوئی راز نہیں رہی۔ اب کسی بھی نئے ملک کو ایٹمی طاقت بننے سے روکنے والی واحد چیز ٹیکنالوجی نہیں بلکہ سیاست ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ خوف پر مبنی نازک امن، یہ باہمی یقینی تباہی آخر کب تک قائم رہ سکتی ہے؟